الحمدللہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین مربی النجم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم جمعہ مبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ حاضرین معظم، شعبان المعظم کی مبارک گھڑیاں ہیں، شعبان کی 15ویں رات کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے ان طیب و طاہر مبارک اور نورانی دنوں کو وہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی کہ ابھی شعبان المعظم کا، رمضان المبارک کا آغاز نہیں ہوتا تھا، ابھی رجب کا چاند آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا تو سرکار مدینہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے مولا ہمیں رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی برکتوں کے حصار میں ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ اور پھر جب شعبان المعظم کا مہینہ آ جاتا، رجب شریف کا مہینہ گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو، اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے یہ اعلان فرماتے، اے میرے غلاموں گواہ ہو جاؤ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ کی حدیث پاک میں بھی اللہ رب العزت نے وسیلہ مصطفیٰ کا، اپنی تعظیم اور تکریم کا، اپنی عزت اور ناموس کا درس دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ پہلے آتا ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے، وہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے میری بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب بنو، میرے مقبول اور مقرب بنو، جب میری بارگاہ تک رسائی مل جائے گی اللہ بھی اپنا مقبول بنا دے گا، اور شعبان المعظم میں جو رحمتیں اور برکتیں سمیٹے گا، رمضان المبارک میں اللہ کا لطف و کرم اسی کو عطا ہوگا۔ شعبان المعظم کا ایک ایک دن جو ہے وہ عزت و عظمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام مفسرین امت اور محدثین کرام نے یہ نکتہ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ شعبان کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں کتنی کتنی عزتیں ہیں، کتنی کتنی عظمتیں اور حکمتیں ہیں۔ شعبان کی جو شین ہے یہ شرف کی گواہی دیتی ہے، عین جو ہے یہ علو کی گواہی دیتی ہے، الف جو ہے یہ الفت کی گواہی دیتی ہے، با جو ہے وہ با ضمیر ہونے کی گواہی دیتی ہے، نون جو ہے وہ نصرت و امداد ربانی کی گواہی دیتی ہے۔ گویا شعبان کا یہ مکمل جو مجموعہ ہے مہینے کا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ایسا ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس پاک مہینے کو پاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور شعبان المعظم کا ہر دن شان والا، ہر رات عزت و تکریم والی، لیکن شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے جسے اصطلاح عام میں، عرف عامہ میں جسے شب برات کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، برات کہتے ہیں قسمت کو، شب کہتے ہیں رات کو، اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں کی مخلوق خدا کی قسمتیں بدل دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، کایا پلٹ دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات مغرب کی نماز کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، اس کی رحمت پکار کر یہ منادی دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں روزی عطا کروں،
اے کوئی رحمت چاہنے والا میں رحمت کاملہ عطا کروں. اے میرے بندو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے تم آج مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں تمہیں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے, اذان فجر تک اللہ کی رحمت یہ صدا دیتی رہتی ہے, یہ پکارتی رہتی ہے, جسے علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کے بعد وہ تو فرض روزے ہیں, اگر اس کے بعد اگر نفلی روزوں کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت اور عظمت ہے وہ شعبان المعظم کے روزوں کی ہے. ویسے بندہ جتنا مرضی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا, ریاضت کا, تقوی کا جذبہ پیش کرے وہ اتنا ہی کم ہے, لیکن شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیادہ نوازتا ہے, زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ عصر کی نماز پڑھتے اللہ کے ذکر میں, گریہ داری میں, خشیت میں اتنا بڑھ جاتے کہ آپ نے ایک مقام پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو یہ فرمایا اے عائشہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ اس وقت عرب میں قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں وہ ذخیرے کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے, جمع کے اعتبار سے نمونے کے طور پر, مثال کے طور پر پیش کی جاتی تھی. اہل عرب ان کی بڑی زیادہ کفالت اور دیکھ بھال کرتے تھے. ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں, حساب ہی نہیں. میرے نبی نے یہ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر اتنے بال بھی نہیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات نارے جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے, جتنے گناہگاروں کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے, اتنا کوئی مسلمان سمجھ ہی نہیں سکتا. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جسے علامہ اسماعیل حقی نے نقل کیا کہ اگر امت مصطفیٰ کو یہ پتہ چل جائے کہ شب برات کی, شعبان المعظم کی 15ویں رات کی کیا قدر و منزلت ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے. تو یہ وہ مبارک راتیں ہیں, یہ وہ مبارک گھڑیاں ہے. حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ کرم ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. آپ خود کائنات کو دیکھیں, کائنات کے نظام کو دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں. ہر چیز کو بندہ صرف ظاہری آنکھ سے نہیں, اگر دل کی آنکھ سے, باطنی آنکھ سے یہ دیکھے, ہر چیز اللہ کی شان جلالت کی عکاسی کرتی ہے. ہر چیز اللہ کی قدرت کا مظہر ہے, ہر چیز اللہ کی قدرت کا آئینہ دار ہے. لیکن یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, یہ وہ سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ باطنی آنکھ بھی عطا فرمائی ہو. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے, آپ نے جب یہ دیکھا کہ پتھر جو ہے وہ زاروں قطار رو رہا ہے اور اللہ کے نبی کی قوت مشاہدہ عام بندوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر کی آواز کو بھی سنتے ہیں, ان سے کلام بھی کرتے ہیں, درختوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جب آپ نے اس کے رونے کی آواز سنی آپ نے یہ فرمایا کہ تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا ہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن پتہ نہیں میں جہنم کا ایندھن بنوں گا یا جنت میں مجھے کوئی جگہ ملے گی. حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے فوراً اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کیا پتھروں میں بھی تیرا اتنا خوف ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ میں انسان کی رسی ڈھیلی کر کے نافرمانی اور سرکشی پر جب وہ اتر آتا ہے میں اس کی رسی اتنی کھول دیتا ہوں آخر وہ جتنا مرضی سرکش بن جائے, جتنا مرضی نافرمان بن جائے, ایک نہ ایک دن تو اس نے قبر میں میری بارگاہ میں آنا ہی ہے. پھر میں اس سے پوچھوں گا کہاں پر تیری بغاوت گئی, کہاں پر تیری نافرمانی گئی, کہاں پر تیری سرکشی گئی؟ اے داؤد
میں نے جہنم کے ایندھنوں میں اگر کوئی چیز رکھی ہے وہ انسانوں کو بھی رکھا ہے، جنات کو بھی رکھا ہے، پتھروں کو بھی رکھا ہے، درختوں کو بھی رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی باری تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیسے؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا جو چیز بھی میری محبت سے، میری اطاعت سے خالی ہے، میری تسبیح سے خالی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور جو چیز بھی میری محبت سے مزین ہے، میرا ذاکر ہے، میرے ذکر سے آراستہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں فائد ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں کہ جب پتھر جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں، درخت بن سکتے ہیں، جنات بن سکتے ہیں، ہر چیز بن سکتی ہے، تو انسان اللہ کے ذکر سے کیسے غافل ہے؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی، زمین ہمارے لیے، زمین سے اگنے والی فصل ہمارے لیے، آسمان سے برسنے والی بارش ہمارے لیے، سبزیاں، پھل، طرح طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، رب العالمین ہوں۔ اے انسان، لقد کرمنا بنی آدم کا سیرا میں نے تمہیں عطا فرمایا، میرا یہ حق بنتا ہے تو بھی میری تسبیح کر، تو بھی میرا ذکر کر، تو بھی مجھے یاد کر، تو بھی اب میری بارگاہ میں سجدہ کر، قیام کر، رکوع کر۔ اے میرے بندے کبھی میری بارگاہ میں آ تو صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کی آقا اس آیت میں کثرت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ اگر تم زمین میں دنیا میں چلو، قدم بعد میں اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، پھر بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم دن میں ایک نماز پڑھ کے، دن میں 5 نمازیں پڑھ کے، یا بعض لوگ تہجد پڑھ کے بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشقت کر لی۔ کوئی لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک پارہ رات کو پڑھ کے بڑا دل میں خیال کرتے ہیں۔ شیطان بھی بندے کی خون میں شامل ہے، رگوں میں شامل ہے، وہ یہ کہتا ہے تو نے تو بڑی مشقت کر لی، بڑی عبادت کر لی۔ اللہ رب العزت کے نبی نے یہ فرمایا اگر کوئی بندہ ایک سانس لے، ایک قدم اٹھائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، پھر بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتا۔ اب آپ اپنی عبادت کو دیکھیں، اور جو فرشتے آج رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو آج سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جو آج قیام میں ہیں قیامت تک قیام میں رہیں گے، جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں قیامت تک اس کی ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ تو ہم انسان کس کھاتے میں ہیں کہ فرشتے معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، انسان تھوڑی سی عبادت کر کے ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں جب بھی موقع ملے ہمیشہ اپنی عاجزی کو پیش کرے، اپنی محبت کو پیش کرے۔ اور گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں شب معراج کے موقع پر؟ تو اللہ کے حبیب نے عرض کی باری تعالیٰ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کون سی چیز نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، وہ میں اپنی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ سبحان اللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری کی ساری تعمید، ساری کی ساری ثنا، ساری کی ساری حمدیں اور کبریائی کا مرکز جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی قبر کا نمونہ اور ہوگا، قبر کا سانچہ اور ہوگا، سانچہ اور ہوگا؟ جب اس نے منو مٹی کے ڈھیر تلے پیوندے خاک ہونا ہے
تو زمین پر اکڑ کر چلنا کیسا؟ اور پھر جو بندہ زمین پر تکبر کرے گا، ناز کرے گا، فخر کرے گا، جب وہ قبر میں جائے گا قبر اس پر تن سے تن تر ہوتی چلی جائے گی. قبر کی مٹی اس سے یہ کہے گی تو بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، آج میرے حوالے ہے. کہاں گیا تیرا عالی شان لباس؟ کہاں گیا تیرا تکبر؟ کہاں گیا تیرا فخر؟ کہاں گیا تیرا مال جس پر تو دنیا میں ناز کرتا تھا؟ اب تو میرے حوالے ہے. اب وہ عاجزی سے خالی ہوگا، قبر اس پر اور تن سے تن ہوتی چلی جائے گی. اگر وہ سیرت مصطفیٰ کا پیکر ہوگا، اللہ کی یاد سے مزین ہوگا، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے آنے سے پہلے قبر کو یہ حکم ہوگا اے قبر فراغ ہو جا، کشادہ ہو جا، ایسا کشادہ ہو جا، میرا ایک مہمان آنے والا ہے. یہی فرق ہوتا ہے عام بندے میں، اللہ کے ولی میں. ہم دنیا میں آتے ہیں دنیا کے لیے، اللہ کا ولی دنیا میں آ کر دنیا کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کا ہو جائے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. جسے علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کیا بات ہے، غالب و کار آفرین کار کشا کار. کیا بات ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. نعرہ تکبیر، نعرہ وصال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ، سبحان. اس لیے میرا اور آپ کا دیکھنا اور ہوتا ہے. اللہ کا ولی جب نگاہ اٹھائے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ جب بھی آنکھ کھولتا ہے، نظر اٹھاتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے میرا اور آپ کا دیکھنا اور ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ اور ہوتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سب حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ وابستہ ہیں. ہم خوش نصیب ہیں. پنجتن پاک کی محبت، آل نبی اولاد علی کی نسبت، حضور غوث پاک کے گھرانے کی قادری نسبت، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اپنے مرشد کامل کی نسبت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور شبان المعظم کے یہ دن توبہ کی مقبولیت کے، توبہ کے، استغفار کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں. کسی نے مولانا روم سے یہ پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں، کامل توبہ ہو جو کبھی رد نہ ہو. آپ نے یہ فرمایا تو اپنے مرشد کے ذریعہ سے توبہ کر، گناہوں کی معافی مانگ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اس لیے نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، جمعۃ المبارک کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، اللہ توفیق دے، نوافل کے بعد، روزوں کے بعد اپنے مرشد کامل کے وسیلہ سے دعا مانگے، اپنی حاجات کو اللہ کے دربار میں پیش کریں. پھر دیکھیں اللہ اپنی رحمت کے، برکت کے، کرم کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کو شبان المعظم کے ان ایام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت شب برات کو ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.